یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو کرنے سے دشمن اور مخالف کے خلاف آپ کے لیے خدائی مدد آ جائے گی، اور اگر اللہ چاہے گا تو آپ کا دشمن اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ آپ کو کسی بھی طرح کی مشکل ہو اور کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہوں یا کوئی حاجت ہو تو یہ قرآنی عمل اس کا تیر بہدف حل ہے۔ جب آپ بے بس ہو جائیں تو اس وقت یہ وظیفہ کریں۔ میں ہوں سید عامر جعفری۔ سبسکرائب، فالو، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ یہ ایک ایسا قرآنی وظیفہ ہے جس نے اپنا اثر ضرور دکھانا ہوتا ہے۔ دشمن پر فتح پانے کا بارہا آزمودہ قرآنی نسخہ ہے۔ وہ دشمن کوئی انسان ہو، کوئی لڑائی جھگڑا ہو یا زندگی کی کوئی مشکل صورتحال ہو جس میں پھنس کر آپ اپنے آپ کو بے بس سمجھ رہے ہوں۔ جب آپ کو بچانے کے لیے یا آپ کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے کوئی زمینی مدد نہ آ رہی ہو تو اس وقت آسمانی مدد کو پکاریں اور پھر دیکھیں کہ تمہارا رب کیسے اس مشکل صورتحال سے آپ کو ریسکیو کرتا ہے۔ میرے محترم ناظرین، سورہ قمر کی آیات نمبر 9 سے 16 میں اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح علیہ السلام کے اسباب، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا اور پھر پانی کی صورت میں نازل ہونے والے عذاب کا ذکر فرمایا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے انہیں جھٹلایا اور جھڑکا تو اس وقت انہوں نے دعا فرمائی، فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ، میرے پالنے والے میں تو مغلوب ہو گیا، میری مدد فرما۔ یہ سورہ قمر کی آیت نمبر 10 ہے۔ جب اپنی قوم کے کفر اور بدعمالیوں سے تنگ آ کے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تو یہ دعا قبول ہوئی اور قوم نوح علیہ السلام پر عذاب آ گیا۔ اس آیت کا عمل اگر آپ نے مہمات اور مشکلات کو سر کرنے کے لیے کرنا ہے تو عروج ماہ کے کسی 7 دن کی 7 سات سے اس کا آغاز کریں۔ تمام لوازمات جو میں گاہے بگاہے بتاتا رہتا ہوں بجا لائیں۔ اپنے آپ کو مکمل طور پر اس ذوالجلال والاکرام ذات کے سامنے سرنڈر کریں اور اپنی مغلوبیت کو مکمل طور پر اپنے اعضاء و جوارح پر طاری کریں اور اول آخر درود کے ساتھ 2662 مرتبہ 2662 ٹائمز یہ ورد کریں۔ رب انی مغلوب فانتصر۔ دل و دماغ میں یہ احساس راسخ ہو کہ میرے پالنے والے، دنیا اور دنیا کے رہنے والوں نے تو مجھے مغلوب کر دیا، اب تیرے سوا کوئی آسرا نہیں، میری مدد فرما اور مجھے اس مشکل سے، اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اس عمل کا ایک چلہ مکمل کریں، انشاءاللہ ہر مشکل، ہر مہم سرنگوں ہوگی۔ اگر آپ نے مخالف اور دشمن کے خلاف کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے دشمن اور اس کی ماں کے نام کے اعداد نکالیں، پھر ان کو آپس میں جمع کریں اور ان کی مجموعی تعداد کے مطابق روزانہ ورد کریں۔ اس عمل کا بھی ایک چلہ کرنا ہوگا۔ یہ عمل زوال ماہ کے کسی نیس دن اور نیس سات سے شروع کریں۔ اگر آپ واقعی مغلوب ہوں گے تو خدائی مدد ضرور آئے گی، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ایسا اس وقت کریں جب شرعاً بھی اس کی اجازت ہو۔ ایسے ہی اگر کسی کلمہ گو کو پریشان کرنے کے لیے یہ عمل شروع کر دیں گے تو اس سے وہ تو پریشان نہیں ہوگا، الٹا پریشانی آپ پر آ سکتی ہے۔ یہ آخری بات ضرور سن لیں، میں جو بھی عملیات و وظائف آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں یا تو یہ قرآنی ہوتے ہیں یا معصومین علیہم السلام کے فرامین میں سے ہوتے ہیں، اور یا پھر قابل اعتماد بزرگوں اور علماء کے تجربات ہوتے ہیں اور کچھ ہمارے اپنے تجربات ہوتے ہیں، اس لیے آپ ان پر آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔